یہ جو سہیل ظفر چٹھا ہیں یہ کون ہیں, ان کی سروس کیسی رہی ہے, ان کے بارے میں چاہوں گا کہ آڈینس تک یہ بات جائے. سہیل ظفر چٹھا ایک اچھے ڈیڈ آنسٹ آفیسر ہیں, ڈی پی او شیخ پورہ رہے. اس کے بعد اور بھی بہت سی انہوں نے ڈی پی او شپ بھی سی ایس ایس کیا انہوں نے جب آئے ہیں اپنے محکمے میں. تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے بہت زیادہ منظور نظر ہیں. اچھا. اور سینٹرل پولیس آفس میں بھی رہے, لیکن انہوں نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے جرائم پیشہ کو ختم کرنے کا, اب جتنے بھی میں نے جو بتایا 600 افراد مارے جا چکے ہیں, ان سب کا ریکارڈ موجود ہے. وہ 50 سے زائد مقدمے. اچھا, اس میں ایک ایس او پیز بنائی گئی ہیں. اچھا, یہ ایس او پیز. ہاں, ایس او پیز یہ ہیں کہ جو باز نہیں آ رہا, جو ریکارڈ یافتہ ڈکیت ہے اور مسلسل وارداتیں کر رہا ہے, 50 سے زیادہ اس کی وارداتیں ہو گئی ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ نکلوا کے انہوں نے لسٹ بنا لی ہے کوئی 4000 بندے کی اور وہ سارے مارے جائیں گے, لیکن ابھی تک جو 600 افراد مارے گئے ہیں وہ سارے وہی ریکارڈ یافتہ ہیں, اور ان میں سے بے شمار وہ ہیں جن کو جیلوں سے نکلوایا گیا کہ فلاں مقدمات میں اس کی تفتیش کرنی ہے اور برآمدگی کروانی ہے, اس کے ساتھی پکڑنے ہیں, اور بعد میں جب وہ تفتیش کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ چھڑوانے آتے ہیں. سی سی ڈی پر فائرنگ ہوتی ہے اور انہی فائرنگ سے ان کے ساتھی جو زیر حراست ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. اور پولیس پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ پولیس موجزانہ طور پر یہ 600 مقابلوں میں بچ گئی. نہیں, 600 مقابلے ہوئے ہیں جی ان 2-2.5 ماہ کے اندر. جی, اس میں ابھی تک پولیس کا کوئی ایک بھی سپاہی, کوئی ایک بھی آفیسر کسی پہ گولی نہیں اس چلی. میں 312 گاڑیاں پولیس کی ہیں وہ شدید زخمی ہوئی ہیں, ان میں گولیاں لگی ہیں. اور باقی جو افسران ہیں اور پولیس اہلکار ہیں وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو شاید کوئی چلا کرتے ہیں, بہت ہی نیک آدمی ہیں, وہ تمام موجزانہ طور پر بچ گئے ہیں. کسی پولیس والے کو کچھ نہیں ہوا, کسی پولیس والے کو تو کوئی. اس کا مطلب یہ پری پلانڈ مقابلہ ہے, وہ وہی جو پہلے ہوتا تھا. دیکھیں فاروق صاحب, فلانے نے کوشش کی, ہم نے یہ دیکھا اس کی طرف اور وہاں سے گولی چلی, اس کے جواب میں ہم نے گولی چلائی جس سے ان کے ساتھی بھی مارے گئے. دیکھیں آج سے 15 سال پہلے بھی یہی ایف آئی آر تھی. ایف آئی آر کا مطلب, اور میں 4-5 آپ کو تھانے بتا سکتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ کرٹیسائز کرنے پہ آ جائیں تو پھر برکی میں ہی مقابلے ہو رہے ہیں. سارے پنجاب کے ڈاکو جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا سامان رکھتے ہیں. برکی, مناواں, یہ وہ تھانے ہیں, رائے ونڈ, شاد باغ. اب شاد باغ ایک وہ علاقہ ہے کہ اگر پولیس کو یہ پتہ ہے کہ عامر روڈ, بند روڈ پہ سارے ڈاکو جو ہیں وہاں پہ سامان رکھتے ہیں, تو بھائی وہاں پہ ایک نیا تھانہ بنا دیں. اتنے ڈاکو وہاں پہ آ رہے ہیں, اتنے ڈاکو آ رہے ہیں, اور اگر اتنا خطرناک علاقہ ہے وہ, تو آپ رات کے 1 بجے کیوں جاتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ پولیس کو یہاں تو پیٹرن چینج کرنا پڑے گا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کر رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا اشراف صاحب؟ آپ نے دیکھے ایک زمانے میں جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے, یہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس طرح کی ایک لہر تھی. ابھی کیا آپ دیکھیں, ہم بینگ اے جرنلسٹ ہمارا بھی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, اشتہاریوں کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں. کیا لوگوں میں خوف و راز پھیل گیا, امن و امان ہو گیا, اور یہ لانگ ٹرم چلے گا؟ دیکھیں فاروق صاحب, جس طرح آپ نے کہا, جب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف تھے تو اس دور میں 900 سے زائد افراد کو مبینہ پولیس مقابلوں میں مارا گیا. اگر پولیس مقابلوں کی وجہ سے کرائم کنٹرول ہوتا تو آج بڑا نہ ہوتا, پھر کم ہو گیا ہوتا. اس کے بعد تو پھر ہر جگہ ٹھیک ہو جاتی, ٹھیک ہو جاتا ہے. اب جب 1 یونٹ سسٹم 1972 میں ختم ہوا تو جو پہلا کانسٹیبل لاہور میں شہید ہوا تھا, لطیف اس کا نام تھا, وہ اسلام پورہ کی چوکی میں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا. تو آج بھی ڈاکوؤں کے مقابلے جاری ہیں, اور جس طرح پولیس مقابلے کر رہی ہے اس طرح کرائم کنٹرول نہیں ہوگا. کیسے ہوگا کنٹرول؟ کرائم کنٹرول اس طرح ہوگا جس طرح انٹرنیشنل کرمنالوجی ہے, اور آپ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کرائم کنٹرول کیسے ہوا, تو وہ اس طرح ہوتا ہے جو مجرم کو تفتیش کے ذریعے سزا دلوائی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ کرائم کم ہوتا ہے. جب اس طرح کے مبینہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں تو کرائم بڑھتا کون سا ہے؟ ڈکیتی, مزاحمت میں قتل بڑھ جاتے ہیں. جب ڈاکوؤں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جب بھی پکڑے جانا ہے تو مارے جائیں گے, تو وہ جہاں بھی واردات کرتے ہیں. اب میں یہ آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتانے لگا ہوں کہ اگر 6 ڈاکو ہیں تو 4 کے پاس اگر اسلحہ ہے تو وہ چاروں لوڈ کر کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے معمولی مزاحمت بھی کی تو ہم اسے مار دیں گے, کیونکہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہم مارے جائیں گے. تو اس سے یہ کرائم بڑھتا ہے. اب جو سی سی ڈی کر رہی ہے, جس طرح میں نے کہا کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے یہ کہا ہے, اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ پہلے سی آئی اے تھی, پھر او سی یو بنایا گیا, ڈی آئی جی عمران کیشور کو وہاں پہ لگایا گیا, او سی یو کا ہیڈ لگایا گیا.
अचानक ही रातों रात OCU बंद कर दिया गया। OCU क्या था, जरा इसका बताइए। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट। काम ये वही करता था जो CCD कर रही है? देखें, काम सबका वही है। या तो फिर इस तरह करें जिस तरह 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो बना, उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि ISI भी होना चाहिए, फिर MIA भी बना, और भी बहुत से विंग बने जो आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने शाहीन फोर्स बनाई, फलां फोर्स बनाई, वो सब खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है? चूंकि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अभी ये जो डिपार्टमेंट है, इसके पीछे भी कह रहे हैं 2 बड़ों की लड़ाई है। देखिए, मैं आपको वाज़िह तौर पर बता देता हूँ, एक पंजाब के आला पुलिस अफसर हैं उनकी, और एक लाहौर के आला पुलिस अफसर हैं, उन दोनों के धड़े बन चुके हैं। अब इमरान किश्वर जो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को चला रहे थे, उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया, और 4 दिन बाद अनाउंस हुआ जी एक नया डिपार्टमेंट बन गया है। उस पर जब सवाल उठाए गए तो फिर उसको असम्बली से भी मंजूर करवा लिया गया। तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सुहेल जफर चट्टा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज को वाज़िह तौर पर बताया कि एक ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जो मेरिट पे जो जराइम पेश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब देखें, अदालत का जहाँ तक अदालत की बात आती है, तो अगर ये तफ्तीश ही उस नहज पे नहीं करेंगे तो अदालत तो बंदा छोड़ेगी। अब ये तफ्तीश से भागते हुए अगर मुबैना मुकाबले करेंगे तो इससे क्राइम कम नहीं होगा, बल्कि अवाम में खौफ व खराश बढ़ेगा। क्राइम कंट्रोल उस वक्त होगा। अब ये क्राइम कंट्रोल अवाम तो पसंद कर रही है सारी मामले को। अवाम तो पोस्टें कर रही हैं, चट्टा साहब ग्रेट, CCD ग्रेट, ये तो पजीराई है। देखें जी, पजीराई तो है। अगर हम अपना एक सोशल मीडिया बना के इमरान खान की बड़ी पजीराई थी तो वो हम उसको खुद भी चला सकते हैं। लेकिन अगर सुहेल जफर चट्टा जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह करूंगा, अगर CCD ने जेली मुकाबले ना किए, CCD ने पैसे लेकर बंदे ना मारे, और जो टिपिकल जराइम पेशा हैं उनके खिलाफ ये सी सप्लाई दीवार बने रहे, तो फिर क्राइम कंट्रोल होने के चांसेस हैं।